अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ आज हम बात करेंगे इसराइल के ऊपर जो अटैक किया है हमास ने, उसकी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ प्रेडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसमें हम ये तमाम चीज़ों पे गौर करेंगे, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया है इसकी वजूहात क्या हैं, इसमें कितने अरसे तक ये जंग जारी रहेगी, क्या ये एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वर्ल्ड वार का आगाज़ है या अफवाहें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पेशगोइयाँ और चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड वार का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन के मुताबिक नंबर्स न्यूमरोलॉजी के मुताबिक किस कंट्री के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक प्लैनेटरी पोजीशन क्या कहती है, और इसमें एक अहम फैक्टर और भी है, उस पर भी बात करेंगे। वो अहम फैक्टर है एक इब्राहिम अकॉर्ड हुआ था अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान 15 सितंबर 2020 को। ये जो मुआहदा हुआ था ये मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये मुआहदा आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये अब्राहम अकॉर्ड के नाम से बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था अरब और इसराइल के दरमियान। ये मुआहदा किया गया था। क्या अरब ममालिक इसमें इसराइल का साथ देंगे, इस मुआहदे की पासदारी करेंगे या नहीं करेंगे? तो आगाज़ करते हैं तमाम प्रेडिक्शन का और कैलकुलेशंस का। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि मैंने अक्टूबर के आगाज़ में एक वीडियो अपलोड की थी जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा अभी। ये वीडियो मैंने अक्टूबर के आगाज़ में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की थी, और इस वीडियो की प्रेडिक्शन में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अक्टूबर 2023 के कैलेंडर मंथ के अंदर 5 दफ़ा मंगल का दिन आ रहा है, और जिस महीने में मैंने आपको बताया था कि मंगल या सैटरडे 5 दफ़ा आए उसमें अल्लाह ना करे खून खराबा, दहशत गर्दी, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और ये तमाम फैक्टर्स मैंने आपके सामने रखे थे। अगर आप वो डिटेल सुनना चाहते हैं कि 5 मंगल क्या करते हैं दुनिया में, उस वीडियो में मैंने आपको 2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ बताई थी। एक मैंने ये बताया था कि अक्टूबर में 5 मंगल आ रहे हैं, इसमें खून खराबा, टेररिज्म, दहशत गर्दी और हादसात के वाक़यात बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात मैंने कही थी कि पूरी दुनिया के लिए ये अक्टूबर का महीना ख़तरनाक है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। तो ये मैंने बात आपको बताई थी। अभी हमने देखा कि अक्टूबर के महीने में ही ये आगाज़ हुआ है इस जंग का, हमास ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इब्राहिम अकॉर्ड जिसकी मैंने आपके साथ बात की है, जो कि मुआहदा हुआ था अरब ममालिक का, बहरीन का और इसराइल का, मुझे ये अरब ममालिक इस मुआहदे की पासदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे लग रहा है इनके लिए इसकी पासदारी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कि अरब ममालिक इसराइल का साथ देंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसकी पासदारी करना, और ये मुश्किलात रहेंगी। कोई ना कोई इस्लामी मुल्क ज़रूर इसराइल का साथ देगा। शायद वो इजिप्ट हो सकता है या इस तरह का कोई कंट्री हो सकता है, क्योंकि इजिप्ट के दादोशुमार थोड़े से मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं इसराइल के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जो कैलकुलेशन में नज़र आ रहा है वो यही कि कोई एक मुस्लिम ममालिक भी कहीं ना कहीं या एक से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक भी मदद कर सकते हैं इसराइल की। अब ये जो जंग का आगाज़ हुआ है, जो हमास ने अटैक किया है इसराइल के ऊपर, ये 7 अक्टूबर 2023 को किया गया है, और ये सुबह के 6:30 का टाइम मेरे सामने आया है। जो न्यूज़ मैंने सुनी है, जिस टाइम को मैंने कैलकुलेट किया है और उसके अदादोशुमार मैंने आपके सामने रखने हैं अभी कैलकुलेशन के बाद। अगर इस अटैक और जंग की बात की जाए, जो हमास ने इसराइल पे अटैक किया है, तो इसराइल को अच्छा खासा इसमें नुकसान होगा। जहां तक इस जंग की बात है कि हमास और इसराइल की जंग कब तक जारी रह सकती है, तो जो टाइम 7 अक्टूबर 2023 का सुबह 6:30 का मैंने कैलकुलेट किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है
کہ یہ جو جنگ ہے کم از کم 3 مہینے تک یہ جاری رہتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے. 3 مہینے تک پرابلم رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسرائیل کے لیے. اسرائیل کو اس کو کور کرنے میں کم از کم 30 مہینے لگتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. ان کو بہت زیادہ ڈیمیج ہو جائے گا اور ان کے لیے مشکلات ہوں گی. اب 3 مہینے بعد یہ اس کو اوور کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اسرائیل, جو میری کیلکولیشن کے مطابق مجھے لگتا ہے, بٹ ان کے لیے پرابلم سٹل کنٹینیو رہے گی. ایک دوبارہ سے اسرائیل کے لیے پرابلم کا آغاز ہوگا وہ 2024 کے بعد ہوگا. 2024 کے اینڈ یا 2025 کے اندر دوبارہ سے جنگ میں چلا جائے گا اسرائیل, پھر سے زیادہ مشکلات ہوں گی. اس پہ بعد میں ہم بات کریں گے مزید ڈیٹیل کے ساتھ, پریڈکشن اس میں ہم شیئر کریں گے. بٹ ابھی یہ جو اٹیک کیا ہے حماس نے اسرائیل کے اوپر 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6:30 پہ, اس کے اکارڈنگ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم 3 مہینے جو ہے راؤنڈ اباؤٹ 3 مہینے اسرائیل کو لگ سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے 3 مہینے کے بعد شاید یہ مکمل ہو جائے معاملہ یا جنگ بندی کی طرف یہ چیزیں چلی جائیں, بٹ 3 مہینے کے لیے ان کے لیے بہت بڑا ڈیمیج نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل کو پولیٹیکل معاملات میں بھی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا پھر ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی ریزائن کرنا پڑے. پولیٹیکل چینجز بھی اس میں بہت زیادہ آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. میں بھی اسرائیل کے اندر بھی پرابلمس کا آغاز ہو اور اس میں بھی چینجز لے کے آئی جائیں ان کے لا میں, کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں ان کے پرائم منسٹر پہ یہ چیزیں آئیں گی. کنٹری وائز اگر میں بات کروں تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ہم اس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی کیلکولیٹ کر لیا ٹو دی پوائنٹ کہ عرب ممالک جو ہے وہ کس کا ساتھ دیں گے اس میں, تو وہ تو اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آگے بہت سارے کنٹری کو اس سے ریلیٹڈ پرابلم کا سامنا رہے گا, وہ میں بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسری ویڈیوز میں. ابھی جو لوگ یہاں پہ لائیو ہیں ان میں سے اگر کوئی اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے کسی کا تو وہ مجھے بتا دیں, وہ میں پھر اس کا رپلائی بھی آپ کو کر دیتا ہوں. کیونکہ ابھی میں نے اسرائیل کا اور حماس کا دونوں کا چارٹ بنایا ہوا ہے نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ, ایسٹرولوجی کے ساتھ. تو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنا کویسچن پٹ کر سکتے ہیں اور اس پر میں آنسر کرنے کی کوشش آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ کروں گا. تو یہاں پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سوال اگر ہے. دیکھیں ابھی کسی کا کویسچن آیا ہے کہ ٹوٹل ڈیتھس, دیکھیں اس میں تو یہ تو اللہ جانتا ہے کتنی ہوگی. میں نے تو آپ کو صرف کیلکولیشن سے یہ بتایا تھا کہ اکتوبر کا مہینہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا, بھاری ہوگا, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا. اس ویڈیو میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک لاجک ہے نیمرولوجی اور ایسٹرولوجی کیلکولیشن میں کہ جس مہینے میں 5 منگل یا 5 ہفتے کے دن آتے ہیں اس میں اللہ نہ کرے خون خرابہ ہوتا ہے, دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں, ٹیررسٹ اٹیک بڑھتے ہیں. اور دیکھیں کہ اس میں 5 منگل آئے ہیں اور یہ اٹیک بھی ہفتے والے دن ہوا ہے 7 اکتوبر 2023 کو. اور میری کیلکولیشن کے اکارڈنگ یہ اٹیک مجھے 3 مہینے تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی 3 مہینے اسرائیل کو کم از کم لگ جائیں گے اس کو اوور کم کرنے میں. سو اسٹرولوجی اور نیمرولوجی کیلکولیشن کے ساتھ جو بھی پریڈکشن بن رہی تھی اس ٹاپک پہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی. اور ٹو دی پوائنٹ میں نے کچھ پوائنٹس لیے ہیں, ان پہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو کیلکولیشن اور پریڈکشن شیئر کی ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ سٹوریاں سناتے ہیں پریڈکشن کے نام پہ اور کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں. میرے ساتھ بھی 1-2 لوگوں نے ویڈیو شیئر کی کسی کی, تو اس میں سٹوریاں اور کہانیاں چل رہی تھیں. تو میں تو آپ کو ہمیشہ اس چینل پہ اسٹرولوجی اور نیمرولوجی سے ٹو دا پوائنٹ پریڈکشنز جو ہیں وہ شیئر کرتا رہتا ہوں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح کرتا رہوں گا. میری جو بھی کیلکولیشن اور پریڈکشن بن رہی تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حماس کو کامیابی عطا فرمائے, فلسطین کے لوگوں کے لیے فیوچر میں بہتری ہو. یہ میری بھی دعا ہے, آپ بھی دعا کیجیے گا, کیونکہ ایٹ لیسٹ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں فلسطین کا جو ہے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے.
اور باقی اسرائیل جو فلسطین پہ ظلم کرتا آ رہا ہے اس کا ان کو بھی ابھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور اس میں نے آپ کو جو ویڈیو شیئر کی تھی اکتوبر کے آغاز میں، جس میں بتایا تھا کہ 5 منگل آ رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پولیٹیکل کانسپریسیز بھی اس میں سامنے آئیں گی، وہ بھی ابھی ہم دیکھیں گے ریسنٹ ٹائم میں سامنے آئیں گی، آنے والے ٹائم میں۔ اور ابھی یہ اکتوبر کا مہینہ ختم نہیں ہوا، اس میں مزید منگل آنے ہیں اور ہفتے کے دن بھی آنے ہیں، یہ ایک انلکی منتھ ہے۔ آپ لوگ بھی اپنے لیے صدقہ دیجیے گا، میں نے اس ویڈیو میں صدقہ بتایا ہے جس میں 5 منگل کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کیلکولیشن کے ساتھ، تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بھی اپنا صدقہ کیجیے گا، اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا، حماس کے لیے دعا کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کیلکولیشن بن رہی تھی میں نے اکتوبر کے آغاز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، ابھی بھی اپنی پریڈکشن اور کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔